اتنے کہندے شکر ہے میں نہیں سی ورنہ میرے خلاف ہی پرچہ کٹیا جانا. جیڑا حضور دی خاطر ہتھ کڑی نہ لوا سکیا انہیں بدر وچ جانا سی حضور نال. جیڑا حضور دی خاطر ایک باری پرچہ نہ کٹا سکیا اپنے خلاف جی شکر ہے میں نہیں سی ورنہ میرے خلاف بھی پرچہ کٹیا جانا سی. کوئی گلان کرن والی والی خادم دی گردن ادھروں کٹو حضور دی خاطر یا ادھروں کٹو حضور واسطے نہیں کرتے مارتا انجی بھی ایک دن جانا ہے کوئی چاج تو مری. ہاں لبیک کا نعرہ پوری دنیا پر لگ رہا ہے. ہاں جی توجہ بھائی بات سن حضور نال پیار کرنا ہے جدھروں بھی جمع تفریق کر کے لے آؤ گے نا اگے حضور ہی کھڑے نے. اے میری گل یاد رکھنا. ہاں جی یہ مت سمجھنا بھائی اس راہ جاواں گے تو شاید اسی نہ اگے پھر حضور کھڑے. ہاں جی دنیا میں بھی حضور کی وجہ تو دنیا قائم ہے. قبر کی آخری سوال حضور کے بارے ہونا نے جے کوئی یاد ہے تو پھر گل پکی کر لینا. آخری سوال یہی ہونا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل دس انہاں نال کی وفا کی تھی. اتنے جا کے کہے گا میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میں تو جان بڑی قیمتی سی. اتنی محبت کر کے ضرور جانی. فرشتے جی پوچھتے پہ ہون تو کہتے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد. اور کوثر سے بھی حضور فرمانے میں خود کھڑا ہوں گا. اس دن بھی جب ایڈیا زمانہ باہر ہونیاں تے پیاس پوچھنے واسطے ایک ہی جا ہونی وہ در رسول ہی ہونا. ہاں جی وہ دن ماں بھی نس جانی پیو بھی نس جانا یار بھی نس جانے. حضور فرمانے میں ہی کام آنا ہے سارے. حضور نے پوچھ لیا تم تو یار کنڈیشن ستا رہا سی تینوں پتہ ہی کوئی نہیں سی ملک میرے خلاف کی کچھ ہوتا رہا میرے دین دے خلاف کی کچھ ہوتا رہا. میرے آقا نو ایتھے پتھر ماریا کافراں نے ایتھے کر کے. اے میں تو غزوہ جڑا حضور دا سفر طائف ہے نا قبلہ میں ساری زندگی بیان نہیں کیتا. میں کی قوم اس قوم نو دساں جڑے چاولاں تے لڑدے میں انہاں نو دساں حضور نو اتنے پتھر پے اس جگہ پھر حضور دا خون مبارک اتنی جگہ بہ گیا جڑے اتنے چاولاں تے ایک دوسرے تے گریبان نپ رہے ہوندے انہاں نو کی پتہ ہے حضور نو طائف وچ کتنے پتھر مارے لوگ. اج اس دین میں گل کرو لوگوں نو 11,000 وولٹ کا کرنٹ لگدا ہے. او چھڈو جی مولوی صاحب اور میں آکھا مولوی نو تے چھڈ دین مصطفیٰ نو تے گڑے لان. ہاں جی حضور دے دین تے گڑے لان یار جس دین واسطے امیر حمزہ دے ٹکڑے ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں آخر وقت تک حضور رو کہندے سن امیر حمزہ دا نام سن سامنے چچا جان دے کلیجے تے جگر کڈے ہون. کیوں جی انس بن نضر دا قیمہ ہو جائے میدان عہد وچ. لو جی میں آخری دو گلاں کر کے میں گفتگو مکا. حضرت انس بن نضر جڑے سن نا وہ میدان بدر وچ پیچھے رہ گئے سن تے بعد وچ کی کہندے سن واللہ لئن اکرمنی اللہ ربی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع. یا اللہ بدر وچ تو میں رہ گیا پیچھے جے تو مینوں آئندہ پھر موقع دیتا نا تیرے تے تیرے نبی دا دشمناں دا میری ملاقات ہو گئی پھر تو ہی دیکھے گا میں کیویں لڑوں. رب ہی دیکھے گا میں کیسے لڑوں. پھر میدان عہد آ گیا. انس بن نضر دا کافر باقی صحابہ دے تو انہاں مسلے کیتے نا نک کن کٹے. انس بن نضر دا انہاں کیما کر دیتا. آپ دی لاش بھی نہ پہچانی گئی صرف ہے نا انگلیاں جتھے پئیاں سن نا کیمے دے نال آپ دی ہمشیرہ نے نہ پوریاں تو پہچانے اے میرے برا دی لاش. پھر رب بھی ویکھدا جیڑا بندہ این کر کے اپنی جانا بچانا چلے وہ مسیطاں دے سپیکر اتر گئے مولوی تے پیر نہیں بولے. کہندے جی کو فرض واجب تھا اتلے سپیکر وچ اذان دینی. میں کہا مولوی صاحب تسی بھی فرض واجب کوئی نہیں سی. پیر صاحب تسی بھی فرض واجب کوئی نہیں سی. اللہ دے گھروں تو سپیکر اترے اپنے گھر دی ٹوٹی بھی کوئی نہ لاڑ دے. جرم کی میں اللہ اکبر دے اتلے سپیکر مولوی دی تقریر تے بند کر دو لیکن اللہ اکبر کا کیا مسئلہ تھا. اسی واسطے تو ہندوؤں کی ہولی جا کے مزے لائے انہوں نے. ہاں ہندوؤں کی ہولی جا کے کیا کہ یہ تمام مذاہب جو ہیں یہ پھولوں کی رنگ برنگی کی طرح یہ تمام اللہ کی نعمت ہے. تمام مذاہب دسو جی کفر بھی نعمت ہوگا اور نہیں بولے مولوی ارے جی انہوں نے جنہوں ٹیے ملتے ہیں جڑے انہوں نے دربارہ کوٹھیاں تے جا کے انہیں بولنا سی وہ تو امام ربانی ہوتا تو کوئی بولتا نا. ہاں جی او گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. 40 پہلوان بلائے سن جہانگیر نے وہ دی پولیس تے فوج تے ناکام ہو گئی سی مجدد صاحب دی گردن نہ جھکا سکے. انہیں پھر 40 پہلوان بلائے اور میری عزت دا مسئلہ ہے اس بابے دی گردن تے جھکاؤ.
جب 40 پہلوان آئے تو امام ربانی تھوڑی جی گردن پیچھے کر دیتی 40 پہلوان مل کے گردن سیدھی بھی نہ کر سکے میں پھر اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال اور مجدد صاحب کوئی گھوٹے پیندے سن اور کوئی جناب مغز کھاندے سن اور جناب کوئی ہریسے کھاندے سن پائے کھاندے سن کہنا نہیں وہ کیڑی پاور سی 40 پہلوان گردن سیدھی نہ کر سکے کہنے لگا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہے اسے پاور نہ اسی پاکستان میں تبدیلی لیانی کہ گلی محلے چ کوئی نعرہ ہونے لگنا ہے لبیک دا معنی ہے توجہ لبیک دا معنی ہے حضور تسی ایک باری بلاؤ میں 2 باری آ جاؤں لبیک دا معنی ہے حضور تسی ایک باری بلاؤ میں 2 باری آ جاؤں ہاں جی بس اے حضور نال پیار کرنا